پھر گرفتار کرنے کے بعد اپنی تحویل میں لے لیا، پھر اپنی مہمانداری میں لے لیا. تو آپ الیکشن کے مزاج کو سمجھنے والے لوگ بتائیں کیا واٹس ایپ پر کمپین ہوا کرتی ہے؟ تو پھر مان لیجئے نا کہ پھر آپ کی کمپین اسی خلائی مخلوق نے چلائی ہے جن کے ساتھ آپ نے پی ٹی آئی کو توڑنے کے معاہدے کیے ہیں. جن کے آپ مہمان تھے انہی نے آپ کی کمپین چلائی، انہی نے آپ کو جتوایا. ڈیر اسماعیل خان کے لوگوں نے تو جمعیت علماء اسلام کو جتوایا تھا. آپ کا لیڈر جیل میں ہے، جب اس کے لیے جلسہ کرنے کی بات ہوتی ہے آپ اس کو سبوتاژ کرنے میں صف اول میں کھڑے ہوتے ہیں. میرا لیڈر جو ہے وہ سودا نہیں کرتا اور تم نے اپنے لیڈر کا سودا کیا، اس کو جیل میں بٹھایا. آپ تینوں بھائی مل کر اس پورے حلقے میں اتنی دفعہ نہیں گئے ہوں گے جس میں اکیلا گیا ہوں. اگر روابط کی بات ہے تو آ جاؤ ذرا میدان میں ڈیر اسماعیل خان کے لوگوں سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، روشن ڈیرے کے نشاط سے میں ہوں آپ کا میزبان عمران راجپوت. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا ضیاء الرحمان صاحب جو کہ مرکزی کوآرڈینیٹر ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے. آج ڈیر اسماعیل خان کے حوالے سے مولانا صاحب سے ہم پوچھیں گے. سر آپ کی ماشاءاللہ ڈیر اسماعیل خان میں اس وقت جو انٹری ہے نا گزشتہ الیکشن کے حوالے سے اب تک، وہ آپ کے مخالفین کو بڑی چبھ رہی ہے، اور خاص طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ اس وقت جو ان کی تیروں کے جو نشتر ہیں وہ خصوصی طور پر مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے کی طرف بہت زیادہ ہیں. تو کیا آپ اس حوالے سے دیکھ رہے ہیں کیا یہ لوگ اقتدار میں بیٹھے ہوئے اس وقت اخلاقی طور پر شکست کھا چکے ہیں جو اس قسم کی، اور دوسرا جو ڈیر اسماعیل خان میں اس وقت جو افسران بیٹھے ہوئے ہیں وہ سوائے ایک سیاسی پارٹی کے اپنے تمام تر چیزوں سے ہٹ کر عوام کو کوئی ریلیف دینے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے؟ تو اس حوالے سے بتا دیجیے. بہت شکریہ عمران آپ کا. سب سے پہلے تو میں یہ آپ کے پہلے سوال کے جواب میں کہوں، میرے خیال میں کسی بھی سیاسی کارکن کی کامیابی کا یہ پہلا زینہ ہوتا ہے کہ آپ کا مخالف جو ہے جب آپ کی طرف تیروں کے رشت کو جو ہے وہ رخ کرے گا اور آپ کو جو ہے وہ اپنا مد مقابل سمجھے گا اور اس حواس باختگی میں سمجھے گا جس حواس باختگی میں اس وقت وہ نظر آ رہے ہیں، میرے لیے تو یہی کافی ہے. اور جب آپ کی سیاست جھوٹ پر ہوگی، جب آپ کی سیاست کرپشن پر ہوگی، جب آپ کی سیاست بدعنوانی پر ہوگی، جب آپ کی سیاست جو ہے وہ نوکریوں کو بیچنے پر ہوگی، جب آپ کی سیاست کمیشن لینے پر ہوگی، جب آپ کی سیاست بھتے دینے پر ہوگی، تو پھر آپ کو کوئی بھی ڈیر اسماعیل خان کا فرد، کوئی بھی ڈیر اسماعیل خان کا فرزند، چاہے میں ہوں چاہے کوئی اور ہو، جب وہ عوام کی حق کی بات کرے گا، جب آپ کی کرپشن کے خلاف بات کرے گا، جب آپ کی بیڈ گورننس کے خلاف بات کرے گا، جب آپ کی نوکریاں بیچنے کے حوالے سے بات کرے گا، جب آپ کے کمیشنز کے حوالے سے بات کرے گا، تو جب آپ کے بھتے دینے کے حوالے سے بات کرے گا، تو پھر آپ کو چبھن تو ہوگی اور لازمی ہونی بھی چاہیے. یہ اس وقت جو آپ کو حکومت نظر آ رہی ہے، میں کم از کم ایک کارکن کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کی حد تک حکومت کا وجود بالکل بے معنی ہو چکا ہے. حکومت کا وجود ہے نہیں. حکومت یا عوام کو امن و امان دینے کا نام ہے یا انتظام کرنے کا نام ہے، اور انتظام بھی آپ کی بد انتظامی کا شکار ہو جائے اور امن بھی آپ کو بد امنی میں جو ہے وہ بدل جائے، تو پھر حکومت نہیں ہوا کرتی. پھر تو کوئی ایک بدبودار لاشا ہے جو انہوں نے اپنے سر پر رکھا ہوا ہے، سوائے اس کے پیسے کمانے کا طریقہ ہے. اور یہاں پر جو ہمارے ڈسٹرکٹ کے آفیسز میں جس طرح کی کرپشن اور بدعنوانی ہو رہی ہے، اور جس طرح ڈیر اسماعیل خان کے لوگوں کا مذاق ہو رہا ہے، اور جس طرح ان کے حق کھائے جا رہے ہیں، اس کو بھی آپ حکومت کہیں گے؟ یہ تو حکومت نہیں، یہ تو ایک ایسا انتظام ہے جس کو انتظام کہتے ہوئے بھی شرم آئے. یہاں دیکھا جا رہا ہے ڈیر اسماعیل خان کے اندر انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں. افسران جو اپنی اہلیت پر آنے چاہیے تھے وہ صرف اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ وہ چاپلوسی کر رہے ہیں ایک سیاسی جماعت کی، اور مختلف آرڈرز کے تحت جو بنگلے سے موصول ہوتے ہیں ان کے تحت ہی، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو، صوبائی ڈپارٹمنٹ جتنے بھی ہیں، اپنی افادیت ہوتے جا رہے ہیں. اور اس میں جمعیت علماء اسلام کی طرف سے ابھی بھی ان کی طرف کوئی اس طرح ان کو نظر نہیں آ رہا کوئی مسیحا جو ان کے حقوق کی بات کرے. پیس رہے ہیں لوگ، انصاف نہیں مل رہا، ان کی داد رسی نہیں ہو رہی. جو لوگوں کو جنہوں نے ڈیلیور کرنا تھا جن ڈپارٹمنٹ نے، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں CNW کا حال دیکھ رہے ہیں آپ، پبلک ہیلتھ کا حال دیکھ رہے ہیں، ہاسپٹل کا حال آپ دیکھ رہے ہیں، واسا کا حال آپ دیکھ رہے ہیں، کہ وزیر اللہ کے شہر کے اندر ہوتے ہوئے بھی یہاں یہ ہے کہ ایک ایسے لوگوں کو لا کر یہاں پر بٹھایا جائے جن کی کوالیفیکیشن بھی نہیں ہے، نان ٹیکنیکل لوگ ہیں، نان گزٹڈ لوگ ہیں، مگر وہ بیٹھے ہوئے ہیں
اور مذاق بنایا ہوا ہے، ایک مضبوط کردار رکھنے والی جمعیت بھی خاموش ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں دو باتیں ہیں اس پہ عمران. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو باتیں آپ نے کی ہیں یہ 100% جو ہے وہ حقیقت ہے، لیکن آپ دیکھیں جمعیت علماء اسلام کا کردار اس حوالے سے وہ بالکل واضح ہے. آپ پچھلے 1.5 سال میں ہونے والے اس خیبر پختونخوا میں کہ طول و عرض میں جہاں جہاں ان کے بدعنوانیوں کے خلاف آواز اٹھی ہے تو جمعیت نے اٹھائی ہے، ان کی بد انتظامی کے خلاف کوئی آواز اٹھی ہے تو جمعیت نے اٹھائی ہے، ان کی بدامنی کے خلاف کسی نے آواز اٹھائی ہے تو جمعیت نے اٹھائی ہے. آپ دیکھیں کوہستان کے اس 40 ارب کے سکینڈل سے لے کر آپ یہاں پر ہمارے سی پیک اور ہمارے ڈیر اسماعیل خان کی بدامنی تک دیکھ لیجئے، آپ اسمبلی کے فلور پر اٹھا کر دیکھ لیں، آپ عوامی جلسوں میں اٹھا کر دیکھ لیں، آپ قومی اسمبلی کے فلور پر ہمارے لیڈر مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقاریر اٹھا کر دیکھ لیں. کون سا ایسا فورم ہے کہ جس فورم پر میں آپ کے سامنے تقریباً پچھلے 1.5 سال سے یہاں ڈیر اسماعیل خان میں موجود ہوں، کون سی میرے ایسا جلسہ، میرا ایسا پروگرام اور ایک پریس کانفرنس آپ لوگوں کے ساتھ ٹاک کہ جہاں اس بدعنوانی کا ذکر نہیں ہوتا، جہاں اس بد انتظامی کا ذکر نہیں ہوتا، جہاں اس بدامنی کا ذکر نہیں ہوتا. ایک ایک جگہ پہ ہم یہ اٹھا بھی رہے ہیں اور یہ جو ہے اس کو اٹھانا ہمارا فرض عین ہے. باقی دیکھیں ڈیر اسماعیل خان کو اگر میں اسپیسیفکلی ذرا تھوڑا سا دیکھوں، آپ نے سوال کیا ہے تو کچھ چیزیں وہ ڈیر اسماعیل خان کے لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ دعوت فکر ہے. مجھے ہر صورت یہ دعوت فکر ڈیر اسماعیل خان کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ دینی ہے. وہ یہ کہ آپ دیکھیے کہ پچھلے 12 سال سے لوگ حکمران ہیں بالکل، اور ان 12 سالوں میں انہوں نے یہ تیسری لگاتار صوبائی حکومت ہے جو ان کی یہاں کے پی میں آ رہی ہے، اور بیچ میں 4 سال کا قومی اسمبلی کے جو ہے وہ حکومت بھی ان کی فل فلیج وہ پورے پاکستان کی تقریباً وہ بھی ان کی تھی. آپ ڈیر اسماعیل خان کے حوالے سے مجھے بتائیں کون سا ایسا پروجیکٹ ہے کہ جس پر ہاتھ رکھ سکتے ہیں کہ ان 12 سالوں میں ڈیر اسماعیل خان کے لوگوں کو ہم یہ چیز دینے میں کامیاب ہو سکیں، لے دے کے ایک ڈرینیج کا سسٹم، اور وہ بھی اس حد تک کمیشن کی نظر ہو چکا کہ آپ نے خود دیکھا کہ آدھے گھنٹے کی بارش جب ڈیر اسماعیل خان میں ہوئی ہے لوگوں کو اب کشتیوں پہ جانے کی ضرورت محسوس ہونے لگی ہے. یہ وہ ایک پروجیکٹ ہے کہ جس کی حالت یہ ہوئی ہے. آپ ایک بات دیکھ لیجئے، یہ 12 سالوں میں ابھی ایک فلائی اوور کی جو ہے وہ انہوں نے کام شروع کیا ہے. اب فلائی اوور بھی جو ہے وہ بھی قابل بحث ہے کہ کیا یہ پرائیورٹی میں اس طرح ہونا چاہیے تھا، کیا یہ اس جو جس جگہ پہ بن رہا ہے ان لوگوں کے لیے یہ جو ہے سہولت کا سبب بنے گا یا مشکل کا سبب بنے گا. یہ تو جب بنے گا تو ڈیر اسماعیل خان کے لوگ فیصلہ کریں گے. ابھی تو وہ بنا بھی نہیں ہے، تو ابھی تک تو لے دے کہ یا وہ ڈرینیج سسٹم جو ناکام ہو چکا جس میں انہوں نے پیسے کھائے ہیں، یا یہ گھوڑے ہیں یا دروازے ہیں. اس کے علاوہ کوئی ایک چیز نہیں ہے جس پر ہاتھ رکھ سکیں. آپ دیکھیں ان 12 سالوں میں یہ حالت ہو چکی ہے کہ میں نے اس وقت بھی ذکر کیا کہ میں یہ طوفان کے بعد جب ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال گیا تو ہمارے اس ڈمی وزیر اعلیٰ کے گھر سے آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر بنے ہوئے DHQ ہسپتال جو جمعیت علماء اسلام نے تعمیر کیا ہے، اس ہسپتال میں ایک ایک بیڈ پر 3 جو ہے وہ زخمی پڑے ہوئے تھے. ان کو یہ توفیق نہیں ہے کہ جو ہے وہ ہسپتال میں وہ بیڈ فراہم کر سکیں، ان کے گھر سے آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. حالت یہ ہے کہ اس حالت میں کہ جب یہ نہ صحت کے معاملے میں کوئی چیز جو ہے وہ ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، نہ ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی چیز ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، نہ روڈز کے حوالے سے کوئی چیز ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہو سکے ہیں. بدامنی کی حالت یہ ہے کہ آپ کے ڈیر اسماعیل خان کی اکثر تحصیلیں نو گو ایریا بن چکی ہیں، اب وہاں لوگ جا نہیں سکتے ہیں. اسی ڈمی اور کٹ پتلی وزیر اعلیٰ کے گھر سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ڈیر اسماعیل خان کے تاجر جو ہیں وہ دن دہاڑے قتل ہو جاتے ہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اب یہ چیزیں ڈیر اسماعیل خان کے لوگوں کو سوچنی پڑیں گی کہ ایک طرف 12 سالہ حکومت کا کردار یہ ہے جو میں نے بیان کیا ہے، اور دوسری طرف جمعیت علماء اسلام کا کردار یہ ہے کہ آپ صحت کے سیکٹر سے اٹھا کر دیکھ لیں تو میں انگلیوں پر گنواتا ہوں کہ یہ جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال بنا ہوا ہے، یہ
آپ مفتی محمود اسپتال کو دیکھ لیں، وہ آپ کینسر اسپتال کو اٹھا کر دیکھ لیں، وہ آپ تمام تحصیلوں کے جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں، آپ ڈی کلاس جو ہے وہ ڈی گریڈ کے ہاسپٹل وہ دیکھ لیں، یہ سب جمعیت علماء اسلام نے بنائے ہوئے ہیں۔ آپ ایجوکیشن میں اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ گومل یونیورسٹی سے لے لیں، آپ ایگریکلچر یونیورسٹی تک آ جائیں، آپ گومل میڈیکل کالج تک آ جائیں، یہ سب جمعیت علماء اسلام نے بنائے ہوئے ہیں۔ آپ روڈز میں آئیں، اتنا بڑا موٹر وے سی پیک جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام نے بنایا ہوا ہے۔ آپ گیس کو ڈیر اسماعیل خان میں لانے کا کریڈٹ وہ جمعیت علماء اسلام کا ہے، آپ بورڈ کو دیکھیں تو وہ جمعیت علماء اسلام کا ہے، آپ یہ بائی پاسز دیکھیں تو وہ جمعیت علماء اسلام نے بنائے بھی انہوں نے، پھر اس کے بعد اب دوبارہ بھی جو ہے وہ اس کو جمعیت علماء اسلام نے جو ہے دوبارہ اس کو ڈیولپ کے بنایا ہے۔ کسی ایک چیز کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی اگر جمعیت علماء اسلام کے علاوہ کسی نے 12 سال کے اقتدار میں نہیں بنایا تو پھر تھوڑا سا ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگوں کے لیے بھی دعوت فکر ہے کہ ان کو سوچنا پڑے گا کہ ڈیرہ اسماعیل خان کی ترقی میں کس کا کردار ہے اور اس کی تنزلی میں کس کا کردار ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کے امن میں کس کا کردار ہے، اس کی بدامنی میں کس کا کردار ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کے حوالے سے صوبے کے حوالے سے گورننس میں کس کا کردار ہے اور اس کی بیڈ گورننس میں کس کا کردار ہے۔ تو دونوں چیزیں جو ہے اس کو آپ کو یہ دیکھنی پڑے گی، تب جا کے ہم دونوں مل کر ہم آواز اٹھانے پر، ہم کام کرنے پر اور ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام جو ہے وہ اس طرح متوجہ ہوں گے تو پھر دونوں چیزیں ملیں گی تو پھر ہم جو ہے اس شہر کے لیے خیر کا سبب بنیں گے۔ بے شک اس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا کہ 12 سال کا مضبوط ترین اقتدار اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان کے نصیب میں ہے، لیکن پھر بھی یہاں حکمران لوگ جو ہیں وہ اپنی مخالفین جماعت کو ٹارگٹ کرتے ہیں بجائے کہ ڈیلیور کرتے۔ وہ بار بار یہی کہتے کہ جی ان کا لوگوں کے ساتھ روابط نہیں ہے، لوگوں کے پاس آنا جانا نہیں ہے، لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا، یہ پشین چلے گئے ہیں۔ لیکن اب حالات دیکھ رہے ہیں کہ 16 تاریخ کو وہ اس چیز کا فیصلہ کر دے گا، اور جو اس وقت حالات نظر آ رہے ہیں کہ یہ تاریخی جلسہ بھی ہوگا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ فیصلہ ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگوں نے کیا ہوا ہے عمران، بات یہ نہیں ہے، یہ ایک لیم ایکسکیوز جو ہے وہ بنا دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ کو لوگ ہمارے اداروں نے گرفتار کیا، ٹھیک ہے، پھر گرفتار کرنے کے بعد پھر آپ کو اپنے تحویل میں لے لیا، پھر اپنی مہمانداری میں لے لیا، الیکشن آئے، الیکشن میں آپ کے پورے خاندان کو چھوڑیے، آپ کے قریب کے لوگوں میں بھی کوئی کمپین میں نہیں نکلا، آپ صرف واٹس ایپ پر لوگوں کو جو ہے واٹس ایپ کر کے کمپین میں، تو آپ الیکشن کے مزاج کو سمجھنے والے لوگ بتائیں کیا واٹس ایپ پر کمپین ہوا کرتی ہے؟ تو پھر مان لیجئے نا کہ پھر آپ کی کمپین اسی خلائی مخلوق نے چلائی ہے جس کے آپ مہمانداری کو انجوائے کر رہے تھے، آپ کے ساتھ سودا پھر اسی خلائی مخلوق نے کیا نا کہ جن کے ساتھ آپ نے پی ٹی آئی کو توڑنے کے معاہدے کیے ہیں۔ تو سیدھی سی بات ہے، جن کے آپ مہمان تھے انہی نے آپ کی کمپین چلائی، انہی نے آپ کو جتوایا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگوں نے تو جمعیت علماء اسلام کو جتوایا تھا، ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگوں کو جتوائی ہوئی سیٹیں وہ ان لوگوں نے جن کے آپ مہمان تھے انہوں نے آپ کے ساتھ سودے کی بنیاد پر آپ کے حوالے کی ہیں۔ اور میں ہوا میں نہیں کہہ رہا، آپ کا 1.5 سال کا کردار جو ہے وہ گواہی دے رہا ہے، ثبوت کے طور پر آپ دیکھ لیجئے، آپ کا لیڈر جیل میں ہے، جب اس کو نکلنے کی بات ہوتی ہے، جب اس کے لیے تحریک چلانے کی بات ہوتی ہے، جب اس کے لیے جلسہ کرنے کی بات ہوتی ہے، آپ اس کو سبوتاش کرنے میں صف اول میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو پھر مان لیجئے نا کہ ہم جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ نے پی ٹی آئی کو توڑنے کے اس پر سودے پر یہ ساری چیزیں حاصل کی ہیں، آپ نے سی ٹی بھی اسی بنیاد پر حاصل کی ہیں، آپ نے حکومت بھی اسی بنیاد پر حاصل کی ہے، اور آپ وہ کام اپنا بخوبی انجام بھی دے رہے ہیں، تو پھر یہ چیزیں ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگوں پر مت ڈالیے۔ اگر روابط کی بات ہے تو آ جاؤ ذرا میدان میں، ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ پچھلے 1.5 سال میں پورے ڈیرہ اسماعیل خان میں جس حلقے سے آپ نے الیکشن لڑا ہے، قومی اسمبلی کا بھی اور صوبائی اسمبلی کا بھی، کہ اس حلقے میں آپ کتنی دفعہ گئے ہیں، آپ کا بھائی کتنی دفعہ گیا ہے، آپ کا MNA بھائی کتنی دفعہ گیا ہے، اور ضیاء الرحمان کتنی دفعہ گیا، باقی کو چھوڑ دیجئے، آپ تینوں بھائی مل کر اس پورے حلقے میں اتنی دفعہ نہیں گئے ہوں گے جس میں اکیلا گیا ہوں۔ تو پھر روابط کس چیز کو کہتے ہیں؟ روابط اسی کو کہتے ہیں۔ تو میرا ربط آپ سے بہت زیادہ ہے، بات سیدھی سی ہے کہ میرا لیڈر جو ہے وہ سودا نہیں کرتا، اور تم نے اپنے لیڈر کا سودا کیا، اس کو جیل میں بٹھایا ہوا۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ جی ناظرین، مولانا ضیاء الرحمان صاحب نے بڑی کھلی ڈلی باتیں کی اور ڈیرہ اسماعیل خان کی عوام کو بتایا کہ ہمارے روابط ہیں، ہم ابھی تک عوام میں موجود ہیں، جن لوگوں کو آپ نے ووٹ دیا وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے ڈیلیور کرنا تھا وہ صرف باتیں کر رہے ہیں، اور اس وقت تمام تر صورتحال ڈیرہ اسماعیل خان کی
صوبائی محکموں کی آپ کے سامنے ہیں، اسپتال کی ہو، واسا کی ہو، ٹی ایم اے کی ہو، دیگر جتنے بھی ادارے ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کے ووٹ سے جیتنے والا یا آپ کے ووٹ نہ دینے سے ہارنے والا کون سا آپ کا مخلص ہے۔ ناظرین اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔